الحمد لله ذي العزة والكبرياء، وصلى الله تعالى على محمد خاتم الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب محبت کے جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز اور درود ابراہیم پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و سلام کے بعد میرے عزیز بھائیوں اور احترام قابل عزت احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور انتظامیہ والوں کو بہت شکریہ کہ اس پرفتن دور میں یہ دینی جلسہ آپ نے نکال کیا اور ہمارے ایمان کو چراغ روشنی کے لیے، ہمارے دل میں قرآن کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، ہمارے دل میں قرآن بھائیوں کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ جلسے کے انعقاد کیا. ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری یہاں اس پروگرام میں شرکت کو بھی اپنے بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پروگرام کی ابتدا اس رب عزت جلال کے نام سے کروں گا جس نے لفظ کن سے زمینوں آسمانوں کو، فنا اور بقا کو، ابتدا اور انتہا کو وجود بخشا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے لفظ کن سے زمینوں آسمانوں کو، فنا اور بقا کو، ابتدا اور انتہا کو وجود بخشا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کی شان ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کی شان تبارک الذی بیدہ الملک ہے. اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے لفظ کن سے آسمانوں کو ستاروں سے سجایا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے لفظ کن سے زمین کو تخلیقات سے سجایا. اس مولا کے نام سے ابتدا جس نے لفظ کن سے زمین کو تخلیقات سے، تخلیقات کو موسموں سے، موسموں کو رنگوں سے، رنگوں کو حسن سے، حسن کو صورت سے، صورت کو سیرت سے، سیرت کو عظمت سے، عظمت کو خلق سے، اور خلق کو رفعت سے، اور رفعت کو محمد مصطفیٰ سے سجایا. ورفعنا لك ذکرک، اور رفعت کو محمد مصطفیٰ سے سجایا.
کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خدا بنانے میں بے مثال ہے، مصطفیٰ بننے میں بے مثال ہے، وہ شان خدائی میں بے مثال ہے اور یہ شان مصطفیٰ میں بے مثال ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنوں کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر اپنے میں نے محبوب بھیج دیا۔ اس آیت کے ذمن میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ انسان اپنے وجود میں دیکھے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک رب ذوالجلال کی نعمت ہے۔ ایک ایک نعمت کا نام شکر ادا کرنے والے بن جائیں اور ساری زندگی سجا شکر ادا کریں، نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی ساری نعمتوں، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود رب ذوالجلال نے کسی نعمت کے اوپر احسان کا لفظ نہیں قرآن میں لے کر آئی، لیکن جب اپنے محبوب کی بات آئی تو رب ذوالجلال نے کہا لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق میں نے مومنوں کے اوپر انعام کیا۔ یعنی کہ یہ ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا صوفی محمد اکرم صاحب انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ انہی کا ایک جملہ ہے، نصیحت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو رب ذوالجلال نے دو عظیم نعمتوں سے نوازا ہے جو قیامت تک ہمارے لیے رہبری کرتی رہے گی، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے پریشانیوں کا حل ہے۔ ان دو نعمتوں میں ایک نعمت میرے محبوب مصطفیٰ شمس الضحیٰ بدر الجواد برق اللہ غدیر البدر الزرا سید البرا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسری نعمت یہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک ہمارے لیے رہنما ہوگی۔ دو نعمتیں بہت عظیم نعمت ہے۔ اب قرآن مجید کی نعمت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے میں قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا قاری حسین صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کا جذبہ